صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے تدفین کے بارے میں میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر کے پاس کس طرف رکھنا چاہیے؟ تو سنیے، میت کو قبر سے قبلہ کی جانب رکھنا مستحب ہے تاکہ میت قبلہ کی طرف سے قبر میں اتاری جائے۔ اچھا، میت کو قبر میں اتارنے کے لیے کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ وہ میت کو قبر میں اتارتے وقت حسب ضرورت 2 یا 3 آدمی کافی ہیں۔ اب بہتر ہے کہ وہ لوگ قوی اور نیک ہوں۔ اچھا، لیکن عورت کی میت قبر میں اتارتے ہوئے کن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ عورت کی میت قبر میں محارم اتاریں۔ محارم کیسے؟ ایسے قریبی رشتہ دار جن سے اس عورت کا زندگی میں نکاح حرام تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ محارم ہوتے۔ اچھا، یہ نہ ہو تو دیگر رشتہ دار، اور یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگاروں سے اتروائیں۔ نیز میت کو اترنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھیں۔ اچھا، جو عورت کی جو میت ہے اس کے لیے حکم عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میت کو قبر میں اتارتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کرے یہ یاد کر لیں ہیں۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیے: بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اور میت کو قبر میں لٹاتے وقت اور کیا کرنا چاہیے؟ سماعت فرمائیے کہ میت کو قبر میں لٹاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، میت کو سیدھی کروٹ لٹائیں، اور اگر سیدھی کروٹ پر لٹانا ممکن نہ ہو تو اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیں، قبلہ کی طرف پھیر دیں اس کا منہ، ہاں بشرطے کہ آسانی سے ممکن ہو، ورنہ زبردستی نہ کرے کہ میت کو تکلیف ہوگی۔ اچھا، کفن کی بندش جب لٹا دیں تو کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں ہے، نہ کھولی تو بھی حرج نہیں ہے۔ اور قبر پر مٹی ڈالنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ قبر پر مٹی ڈالنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار کہیے وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار کہیے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب باقی مٹی پھاڑے وغیرہ سے ڈال دیجیے۔ اچھا، قبر پر کس قدر مٹی ڈالنا چاہیے؟ یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ قبر پر صرف اسی قدر مٹی ڈالے جس قدر قبر سے نکلی ہو، اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ اور قبر کیسی بنانی چاہیے اس کا بھی سن لیجیے۔ قبر اونٹ کی کوہان کی طرح ڈال والی بنانی چاہیے۔ اور قبر زمین سے کس قدر اونچی ہونی چاہیے وہ بھی سن لیجیے۔ قبر زمین سے 1 بالشت اونچی ہو یا اس سے معمولی زیادہ اونچا ڈھیر نہیں لگا دینا چاہیے۔ اچھا، تدفین کر دی، اب اس کے بعد کچھ کام کرنے والے وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ تدفین کے بعد پانی چھڑکنا سنت ہے قبر پر۔ اس کے علاوہ بعد میں پودے وغیرہ کو پانی دینے کی غرض سے چھڑکے تو جائز ہے۔ اچھا، آج کل جو بلا وجہ قبروں پر پانی چھڑکایا جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ اسراف ہے۔ اکثر لوگ اپنے والدین کی قبروں پر جاتے ہیں تو وہاں پانی اب اس طرح ٹھنڈے نہیں ہوگے، ان کو ٹھنڈک پہنچانی تو نیک اعمال کیجئے، اچھے کام کیجئے، قرآن پاک پڑھیے، نمازیں پڑھیے، ان کا ثواب ان کے سال ثواب کیجئے، پھر ٹھنڈک پہنچے گی۔ اور دفن کے بعد سرہانے کی طرف الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔
یہ سرانے کی طرف پڑھ لیجئے. اس کے بعد قدموں کی طرف آ جائیے. اگر کوئی اور کھڑا ہے تو تب بھی وہاں آ کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ختم سورت تک پڑھنا یہ مستحب ہے. اچھا اس کے بعد تلقین کریں. انشاءاللہ میں تلقین کے بارے میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں. قبر کے سرحانے قبلہ رو کھڑے ہو کر اذان دے اور قبر پر پھول ڈالنا بہترین عمل ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا. آئیے میں تلقین کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں. تلقین کی شرعی حیثیت جو ہے وہ سماعت فرما لی. دفن کے بعد مردے کو تلقین کرنا شرعاً جائز ہے، اچھا عمل ہے. اور تلقین کی حدیث پاک میں بھی اس کی یعنی کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین حدیث پاک سے یہ ثابت ہے. اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ تلقین کا طریقہ بھی عرض کرتا ہوں. تلقین کا طریقہ حدیث پاک میں کچھ یوں مروی ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو تو اسے دفن کرنے کے بعد ایک شخص اس کی قبر کے سرحانے کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر 3 بار یہ کہے یا فلاں بن فلاں ہے فلاں بن فلانا. اس کو یعنی کہ میت کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے. میت کا نام اور اس کی والدہ کا نام جو ہے وہ لے. اور پہلی بار وہ سنے گا روایت کے مطابق مگر وہ جواب نہ دے گا. دوسری بار سن کر سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا. جب آپ تیسری بار کہیں گے اے فلاں، اس کا نام لیں گے، اس کی والدہ کا نام لیں گے، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، ہمیں ارشاد کر. مگر پکارنے والے کو اس کے جواب کی خبر نہیں ہوتی. لہذا 3 بار یا فلاں بن فلانا کہنے کے بعد یہ کہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. اس کا ترجمہ بنتا ہے تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی یہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تو اللہ کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. تلقین کا فائدہ کیا ہے؟ سن لیجئے. تلقین کا فائدہ یہ ہے کہ جب منکر نکیر سوال کرنے آتے ہیں اور لوگوں کو میت کو تلقین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے ہیں. اور اگر کسی میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو اس کو تلقین کرتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ کئی بار ہوتا ہے کسی کی پرانی مائی ہوتی تو وہ پتہ نہیں ہوتا اس کی ماں کا نام. تو اگر نام معلوم ہو، اگر کسی میت کی ماں کا نام نہ معلوم ہو تو ماں کی جگہ سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے لیں. تو اس طرح کرنے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے.